کیا بھارت کے بغیر پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ راشد لطیف صاحب، بھارت کے بغیر بھی ہم چیمپئنز ٹرافی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اور جس طرح سے انڈیا میڈیا سے کھیل رہا ہے اسی طرح ہم لوگ بھی میڈیا میں بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایویڈنس آیا ہی نہیں، کوئی ریٹن میں کہیں پہ بھی کسی بھی میڈیا پہ کچھ دکھایا ہی نہیں گیا کہ ایگریمنٹ ہے کیا۔ اب ہمیں وقت دینا چاہیے آئی سی سی کو، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نے ان کو لکھ دیا ہے۔ جب آئی سی سی کا جواب واپس پاکستان کی طرف آئے گا نا، اس وقت ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا۔ پاکستان اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ جو ایگریمنٹ میں ہے موسٹلی وہ ٹیم جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اے ٹی ایس کے لیے ان کو کھیلنا پڑے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کسی نے ریفیوز کیا ہو، لیکن یہاں پہ پاکستان کو ویٹ کرنا چاہیے، اور آئی سی سی کے کورٹ میں بال ہے، ان کا ویٹ کریں کہ ان کا کیا آتا ہے، اور صحیح طریقے سے اور مناسب وقت پہ آ کے اپنا جواب تحریر کریں۔ اچھا اسکندر بخش صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے جب ایس سی او سمٹ ہوا اسلام آباد میں، تو جے شنکر صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہوئی، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ان کو لاہور اسپیشلی بلایا، ان کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات پہ بہت سے پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے ایک اعتراض کیا۔ اس اعتراض سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ آپ پاکستانی جرنلسٹوں کو نہیں ملتے، انڈین جرنلسٹوں کو ملتے ہیں۔ اس میں نواز شریف صاحب نے یہ ان سے بات کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کو آپس میں کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ پھر ابھی انڈین چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے اور پاکستانی پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ پبلکلی کہہ چکی ہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ انڈین پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے اس سے بات کروں کہ یہ جو سموک کا مسئلہ ہے اس پر ہم مل کر بات کریں۔ تو پاکستان کی طرف سے تو بڑے اچھے جیسچرز جا رہے ہیں، تو اب کیا آپ کو ابھی امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ہمیں انڈیا کے بغیر ہی چیمپئنز ٹرافی کھیلنی چاہیے؟ یار مجھے یہ حامد صاحب یاد دلائیے گا کہ جب پرائم منسٹر تھے شاید نواز شریف صاحب، تو کوئی انڈیا کا پرائم منسٹر آیا تھا نا ان کے گھر بغیر ویزے کے؟ بغیر انہوں نے ویزا لیا ہوگا، یہ نہیں لیا ہوگا، لیکن نریندر مودی صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے خاص طور پہ لاہور آئے تھے۔ اب تو دیکھیں، اب جب وہ وہاں آ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی دوستیاں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بات کریں ان سے۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جناب آپ ایک دفعہ اڑ جائیں، انتظار کریں، جیسے ابھی راشد کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، وہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، ہم بھی شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پھر اس کے بعد ہم اچھا آج نا میں نے یہ سوال اس لیے اسکندر بھائی آپ سے میں نے سوال اس لیے کیا کہ مجھے بھی آج کچھ انڈین چینلز نے فون کیا کہ جی آپ کا انٹرویو کرنا ہے، اور پھر مجھ سے پتہ کیا سوال پوچھ رہے تھے انڈینز کہ جی دیکھیں جو ایس سی او سمٹ میں جو انڈین جرنلسٹ آئے تھے ان سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے تو ملاقات نہیں کی، نواز شریف نے ملاقات کی، تو دونوں بھائیوں کی پالیسی میں کوئی فرق ہے؟ تو اب ایک انڈین جرنلسٹ ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر مودی کو فون کریں گے تو شاید انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آنے پہ راضی ہو جائے گی۔ اسکندر بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کے فون پہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ جائے؟ سر مجھے تو اتنا، میں نواز شریف صاحب سے زندگی میں ایک دفعہ ملا ہوں کرکٹ گراؤنڈ میں، اس کے علاوہ میں کبھی نہیں ملا، مجھے ان کا پتہ نہیں کہ وہ کہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ میں نے اسی لیے تو آپ سے پوچھا تھا کہ وہ مودی صاحب آئے تھے، انہی کے گھر آئے تھے نا، تو ان کی دوستی تو ہوگی، پوچھ لیں، ایک فون کر دیں، ایک ریکویسٹ کر دیں یار، مطلب ہے، ورنہ دیکھیں میر صاحب کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، اگر وہ ہمیں کرکٹ سے نکال دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، کہ ہمیں پیسے کم ملیں گے تو ٹھیک ہے، کرکٹ بورڈ کے آدھے امپلائیز کر دیں، تنخواہیں کم کر دیں، چیزیں کم کر دیں، ہم سروائیو کریں گے، مگر ہم نے لڑنا ہے، اس دفعہ بہت ہو گئی ہے، ہمیں لڑنا ہے، ادروائز آپ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے۔ آخری بات راشد لطیف صاحب اور پھر احمد شہزاد۔ دیکھیں دوستی کی بات اچھی ہے، لیکن یہ الگ چیز ہے، دو کنٹریز کے معاملات ہیں یہ۔ جس طرح بی جے پی کے امیت شاہ ہیں، وہ ہوم منسٹر ہیں وہاں کے، اور ان کے صاحبزادے وہ بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور 1 دسمبر سے وہ آئی سی سی کے چیئرمین ہو جائیں گے، تو یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس بی جے پی کی ہو گئی، اور زیادہ ووٹ ان کو پاکستان کے خلاف بات کرنے سے پڑتا ہے، تو وہ ابھی مصلحتاً نہیں چاہیں گے کہ پاکستان، کیونکہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں، مہاراشٹر میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، تو پرابلم تو ہے نا ان کو۔ یہ دیکھا کتنی گہری نظر ہے راشد لطیف کی انڈیا کی پالیٹکس پہ۔ احمد شہزاد صاحب، انڈیا کے بغیر چیمپئنز ٹرافی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ نہیں، nobody is bigger than the game. Obviously سب کے بغیر ہو سکتی ہے، پاکستان کے بغیر ہو سکتی ہے، انڈیا کے بغیر ہو سکتی ہے۔ تھنگ اس کے بات ہے کہ نارمز کی جو انڈیا نے وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر رہا، اور دیکھیں کہ فائنینشلی ہٹ پڑے گا پوری دنیا کو۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ صرف پاکستان اور بھارت کو ہٹ پڑے گا؟ نہیں،
ہمارے یہ جو ایک میچ کا پیسے جو ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں نا اس سے پورا سال چلتا ہے. اور پاکستان اور بھارت کے صرف 2 ورلڈ کپ کے میچز ہو جائیں نا تو کسی اور ورلڈ کپ کے میچ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جو آئی سی سی ہے سالانہ طور پہ پوری دنیا کو پیسے بھیجتی ہے تو وہ کہاں سے آئے گی؟ ایک ایڈ جو نارملی جو ہے 50-60 لاکھ کا بکتا ہے جب میچ چل رہا ہو 1 منٹ کا, تو جب یہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے وہی 5 کروڑ کا ہو جاتا ہے 1 منٹ کا ایڈ. تو یہ سب کا جو ریونیو ہے لاس ہے, بھارت کا بھی بہت بڑا لاس ہے. ٹھیک ہے. آئی تھنک پھر وہ پالیٹیشین سی بات آ گئی, پالیٹکس کی. میں تو اس پہ سمپل سٹانس ہے عامر بھائی, پالیٹکس کو دور رکھنا ہے سپورٹ سے, یہی ایک بیٹر وے گوئنگ فارورڈ. یہ اب آپ کی بہت اچھی خواہش ہے اور اس سے میں تو اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس سے آپ کے کہنے سے یہ نہیں ہوگا. کرکٹ میں بہت سیاست ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور پاکستان کے لیول پہ بھی, اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس میں تو ہے ہی سیاست. تو لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے, کامیابی سے اس کا انعقاد ہو جائے. انڈیا آتا ہے نہیں آتا, چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ضرور ہونی چاہیے.